السلام علیکم۔ آج کی قرآن کی ویڈیو سیریز 50 ہے، جس میں ہم سورہ آل عمران کے 81 سے لے کے 90 آیتوں تک کی تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج کی جو پہلی آیت ہے 81، اس کے تعلق سے ٹریڈیشنلی یہ بولا جاتا ہے کہ اس آیت میں جس رسول کی بات کی گئی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، لیکن ہم نے جب اس کو دوسری آیتوں کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھا تو ہمیں ویسا نہیں لگتا ہے، لیکن ایک معودہ ہستی کے بارے میں ذکر ہے، ایک معودہ رسول کے بارے میں ذکر ہے، تو ہم تلاوت کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور جب اللہ نے عہد لیا نبیوں سے کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس رسول آئے اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ تو دیکھا آپ نے کہ یہاں پر ایک عہد لیا جا رہا ہے، کس سے؟ نبیوں سے، تمام نبیوں سے، کہ ان کے پاس ان کو کتاب اور حکمت دے دینے کے بعد میں پھر ان کے پاس جب رسول آئے گا ایک اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس آلریڈی ہے، یعنی سب نبی آ جائیں گے، سب نبیوں کے پاس کتاب آ جائے گی، حکمت آ جائے گی، تو اس کے بعد ان کے پاس ایک رسول آئے گا جو اس بات کی تصدیق کرے گا جو ان کے پاس آلریڈی ہے۔ تو اللہ کا حکم ہو رہا ہے تمام انبیاءوں کو کہ وہ اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں اور اس کی مدد کریں۔ تو انہوں نے جواب دیا پھر قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری، اس نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور تم نے اس پر میرا عہد قبول کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کے نبیوں کو ان سے عہد کی بات کی، تو انہوں نے جواب دیا، اب دیا جواب، قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اس نے فرمایا بس تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ کون ہے گواہوں میں سے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو پھر سے اب آپ ایک بار دیکھ لیں اس کو، میں پورا ایک ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اور جب اللہ نے عہد لیا نبیوں سے کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس رسول آئے اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اس نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم نے اس پر میرا عہد قبول کیا؟ پھر وہ پوچھ رہا ہے، تو پھر نبیوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ اس نے فرمایا پس تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو ٹریڈیشنلی اس رسول کی جو بات یہاں پر آ رہی ہے اس کو محمد رسول اللہ لیا جاتا ہے، لیکن ایک آیت، کیونکہ قرآن کو ہم ٹوٹیلٹی دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، تو ایک آیت سورۃ الاحزاب کی ہے جو آیت نمبر 7 ہے، میں اسکرین پہ اس کو لے کے آ رہا ہوں، میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا نبیوں سے ان کا عہد، اور تم سے بھی، یعنی یہاں پر تم سے بھی کون ہوگا؟ جو فرسٹ ریسیپینٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ پھر اس کے بعد میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ وہ ان سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ تو دیکھیں
मैंने यहाँ पर नंबरिंग दी है, 5 नबियों के नाम, रसूलों के नाम जो भी हैं। तो यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। तो इससे बात वाज़ेह हो रही है कि जो ये मीसाक लिया गया है, उनमें से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रसूल नहीं है जिस रसूल का वादा लिया गया है, क्योंकि ये अहद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लिया गया है। तो अब वापिस आते हैं अपने आज के रुकू पर। तो इससे बात वाज़ेह हो रही है कि एक माऊदा रसूल है जिसके बारे में तमाम अंबियाओं से किताब और हिकमत देने के बाद में, और देखें आप, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी किताब दी गई, कुरान दिया गया, तो उसके बाद में, किताब देने के बाद में, हिकमत देने के बाद में एक रसूल के वादे का जिक्र है, और वो आने के ऊपर उसके ऊपर ईमान लाना और उसकी मदद करने का जो है ना इकरार लिया गया है। और मेरा ये ईमान है कि यहाँ पर ये रसूल माऊदा हस्ती जो पूरी दुनिया सिवाय महदवियों के इंतजार कर रही है, वो इमामना मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिनके बारे में यह आयत नाजिल हुई लगता है। और बहुत सारी और आयतें हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं। किसी दिन इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह करे तो हम कुरान मेहदी से की टॉपिक पे सिर्फ और सिर्फ कुरानी का आयात को लेके कौम महदविया के इमाम मेहदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और वो कौम के बारे में एक सेपरेट टॉपिक बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का गुमान है ये कि मेहदी माऊद का जिक्र सिर्फ अहादीस में है, मेहदी माऊद का जिक्र कुरान में नहीं है। हमारे पास हजदे आयात हैं जो मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम के बयान मुबारक से ही वो 18 आयतें हमें मालूम होती हैं, और हमारे बुजुर्गान दीन का ये तरीक़ रहा है कि उन्होंने कुरान से ही मेहदी माऊद को पेश किया है, कुरान से ही मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम के तालीमात को पेश किया है। क्योंकि जिन अहादीस के जरिए से मेहदी माऊद की तलाश की जा रही है, जिस माऊदा शख्सियत की तलाश की जा रही है, वो शाहिदी मुमकिनात में से है कि वो तमाम खुसूसियात जो अहादीस में मौजूद हैं आजकल, वो किसी एक शख्स में कभी भी किसी भी जमाने में अकल से बईद हैं जितने अहादीस आई हैं। तो हमारा ये रवैया नहीं है कि हम मेहदी माऊद को अहादीस से पेश करते हैं, बल्कि मेहदी माऊद कुरान से पेश किए जाने वाली माऊदा हस्ती हैं। हम इस पे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अगर कराए तो फिर जरूर इस पे एक टॉपिक पे काम करेंगे। फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, फिर जो इसके बाद फिर जाए तो वही नाफरमान है। क्या वो अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबगूनहु वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन, क्या वो अल्लाह के दीन के सिवा कोई और दीन ढूंढते हैं? अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबगूनहु वलहु अस्लम, यानी क्या वो अल्लाह के दीन के सिवा ढूंढते हैं कोई और दीन, और इसी का फरमा बरदार है जो आसमानों और जमीन में है, खुशी से या नाखुशी से। तौअन व करहन, तौहन ताबेदारी, व करहन कराहत करना, व इलैहि युरजऊन, और उसी की तरफ वो लौटाए जाएंगे। कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्जिला अलैना वमा उन्जिला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बाति वमा ऊतिया मूसा व ईसा वन नबिय्यून मिर रब्बिहिम, कह दें हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो हम पर नाजिल किया गया, और जो नाजिल किया गया इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब पर और उनकी औलाद यानी वल अस्बात जो उनके डिसेंडेंट्स हैं, और जो दिया गया मूसा और ईसा और नबियों को, वन नबियूना, इनके रब की तरफ से। ये तमाम जितने भी चीजें इनके लिए दिए गए हैं जो इस कुरान में आज महफूज हैं, उनके वाकयात वगैरह, हम पूरे के पूरे बातों पर ईमान लेके आए हैं। इन बातों में हम कोई तफरीका नहीं करेंगे। आगे आ रही है बात, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून, हम फर्क नहीं करते इनमें से किसी एक के दरमियान, और हम इसी के फरमा बरदार हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये वाकया मूसा अलैहिस्सलाम का है, ये वाकया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। जितने वाकयात के जरिए अल्लाह ताला हमें तमाम अंबियाओं के सर्कमस्टेंसेस की तालीम दे रहा है, वो एक टेम्पलेट की शक्ल में है, और जब जब हमारे सामने वो वाकया पेश होगा हम उस पर अमल करेंगे, हम कोई फर्क नहीं करेंगे। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, और जो कोई चाहेगा
اسلام کے سوا کوئی اور دین، اسلام یعنی ٹوٹل سبمیشن، اسلام کا مطلب سبمٹ کر دینا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا فلن یقبل منہ، تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ تو ہمارا ریلیجن کیا ہے؟ گاڈ کو ٹوٹلی سبمٹ کرنا، ٹوٹل ڈیووشن ٹوورڈز گاڈ۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں سے ہوگا۔ جو کوئی بھی اسلام سے ہٹ کے، سبمیشن سے ہٹ کے دوسری چیز ڈھونڈے گا تو اس کو آخرت میں خسارہ ہے۔ كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے گا؟ کیوں ہدایت دے گا؟ کیسے ہدایت دے گا؟ جو کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد۔ اب دیکھیے، ایک معودہ ہستی کے بارے میں ادھر ذکر ہوا، اس کے بعد میں اب یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کیسے ہدایت دے گا، کیوں ہدایت دے گا؟ جو کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور گواہی دے چکے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں۔ اب جتنے بھی رسول آئے پہلے تو ان لوگوں کے پاس کوئی آرگیومنٹ یہ نہیں باقی رکھے دلائل دینے میں کہ وہ رسولوں کو جھوٹا ثابت کر سکیں، لیکن جو فائنل رسول جو اس کے اندر جو بات کی جا رہی ہے، جب انہوں نے بھی اپنے آرگیومنٹس پیش کیا ہے تو کوئی یہ بات باقی نہیں رہی کہ ان کے پاس کھلی نشانی نہیں آئی، کھل کے بات ہو چکی، اس کے باوجود بھی اگر وہ اس کا کفر کرتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں، تو اللہ کیوں کر ان کو ہدایت دے گا، کیوں کر ان کو مہدوی بنائے گا، کیوں کر ان کو ہدایت کے راستے پر چلائے گا۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ جب ایسے لوگ پورا کفر کریں گے حق بات کا، تو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا، ان کو مہدوی نہیں بنائے گا، ان کو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق نہیں کروائے گا، یا اگر کروائے گا بھی مہدوی ہو جانے کے بعد میں، کھل کے نشانی سامنے آ جانے کے بعد میں بھی پھر حق کو چھپائیں گے، تو پھر جو مہدوی بننے کا جو فائدہ ہے، جو طلب دیدار خدا اور اللہ کی ملاقات کا جو رزلٹ ہے اس کا، وہ پھر نہیں ملے گا، وہ ہدایت نہیں ملے گی۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی سزا ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی۔ لعنت یعنی دوری، دھتکارنا، دور کر دینا۔ اب اللہ کی طرف جب منسوب کیا جائے تو اللہ کی رحمت سے دوری۔ والملائکۃ والناس اجمعین، اور جو فرشتے ہیں وہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور تمام لوگ جتنے ہیں وہ بھی ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں۔ تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کی۔ دیکھیے، اب آج تک فار ایگزامپل آج کی تاریخ میں میں ہوں، مجھے یہ تمام باتیں نہیں معلوم تھی، آج مجھے یہ بات معلوم ہو گئی، تو مجھے اگر میں صحیح راستے پہ نہیں تھا تو مجھے کیا کرنا ہے؟ میں توبہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ میری اصلاح کر دے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد پھر بڑھتے گئے کفر میں، ان کی توبہ ہرگز نہ قبول کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ غور کریں، آج اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کو تمام باتیں مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے سب کچھ مل چکا ہے جو ملنا تھا، اور اس کے باوجود اگر ہم کفر کریں گے، اگر ہم چھپائیں گے اپنے ایمان کے بعد، تو پھر اللہ تعالی ہماری توبہ ہرگز نہ قبول کرے گا، اور ہم جیسے ہی لوگ اصل ضالون ہو جائیں گے۔ عموماً کیا ہوتا ہے؟ وَلَضَّالِّينَ سے ٹریڈیشنلی کیا بولا جاتا ہے؟ یہ یہود نصارہ ہیں، نہیں،
ہر کسی کے پاس جب ہدایت آ جائے گی اور ہدایت آنے کے بعد میں وہ اس کو چھپائے گا اور پھر اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور ایسے ہی لوگ ضالین ہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، بے شک جو لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے حالت کفر میں تو ہرگز نہ قبول کی جائے گی ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا، اگرچہ وہ اس کو بدلے میں دے دے۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یہ دیکھیے کوئی نیم ٹیگ سے مرنا نہیں ہے کہ میں اگر کوئی سنسکرت کا نام ہے میرا یا کوئی ہندی نیم ہے میں اس میں مر گیا، یا مسلمان نام تھا تو میں پکا مسلمان مرا، نہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یعنی چھپایا اللہ کی بات کو، عمل نہیں کر کے یا اس کو ظاہر نہیں کر کے، اور اسی کنڈیشن میں مر گیا اگر خدا نہ خواستہ، تو پھر اگر میں زمین بھر سونا بھی اگر دوں تو اس کے بدلے میں فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا، اور ایسے ہی لوگ دردناک عذاب میں رہیں گے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ انشاءاللہ تعالی پروف آف مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک ویڈیو ضرور کریں گے، صرف اور صرف قرآن سے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ثبوت پیش کر کے اور انٹر کنیکٹنگ آیات کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک 15-20 منٹ کی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔